اس کے بعد ہماری جو ایگزیکٹو برانچ ہے، پولیس ہے، وہ تفتیش تحقیق کے موجودہ جو دنیا کو ایک ٹیکنالوجی ملی ہے، طریقہ کار ہے، اس سے بالکل ناآشنا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ جو آپ کہتے ہیں، اب دیکھیں بات کیا ہو گئی ہے، وسیع پنجاب ہے، کمیونیکیشن اتنی تیز اور بہتر ہو گئی کہ اس کی انتہا کوئی نہیں۔ مجھے پاک پتن ضلع میں ایک دو ایسی وارداتیں جو بڑی ہوئی ہیں، ہم سناٹے میں آ گئے کہ بھئی یہ وارداتیں اللہ معافی دے، یہ تو پاک پتن ہو۔ اور جب وہ افشا ہوا اتفاق سے، کوئی چور کوئی ضرب و ڈاکو پکڑا اور جگہ گیا مان، اس نے وہ واردات بھی دی، ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ وہ لائل پور کے رہنے والے ہیں، وہاں سے آ کے واردات پاک پتن میں کی ہے، غائب ہو گئے۔ اب پاک پتن والی پولیس وہاں بس کیا کر سکتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ بڑے گمبھیر پرابلمز ہیں، اور جب تک اس پہ صحیح لوگ بیٹھ کے سوچیں گے نہیں، سوچ بچار نہیں کریں گے، اور کوئی بنیادی اصول وضع نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ چیزیں ہر قیمت پر قائم رکھنی ہیں، کوئی ٹریننگ اکیڈمیز ہوں، پولیس کی نفری بڑھائی جائے، تھانوں کا سائز چھوٹا کیا جائے، اور ٹیکنیکل پڑھے لکھے لوگوں کو ریپلیس کریں ان کو جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا مونیکا صاحب، میں تو جنرل صاحب کی طرف جاؤں گا۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا، ابھی میری ہارون اختر صاحب سے بھی بات ہوئی، ایک جرنیل نے کچھ لوگ تیار کیے، اس کو جہاد کا نام دیا، روس کو نکالا، وہ کہتے ہیں وہ درست ہیں، اسی کے لیے امریکی ڈالر بھی آئی، اسی کے لیے امریکن سی آئی بھی انوالو ہوئی، اسی طرح سارا کچھ ہوا، فورن انٹرفیئرنس بھی ہوئے، پوری دنیا سے مجاہدین یہاں پر آئے، ٹریننگ ہوئی، آفیشیلی جو ہماری ادارے ہیں ریاست کے قانون نافذ کرنے والے، انہوں نے پوری بھرپور سپورٹ کی اور وہ لوگ وہاں گئے۔ دوسرا جرنیل آیا، اس نے ان کو دہشت گرد کہا، پھر تمام پیسہ اسی طرح آیا، اسی طرح فورن انٹرفیئرنس ہوئی، اور ان کو آج ہم طالبان کہتے ہیں یا دہشت گرد کہتے ہیں، بلکہ ان کی دہشت گردی کی حالت یہ ہے کہ میں بات کروں گا وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کا، ایک میں بیان پڑھا، مرحوم قادری جس نے قرآن کریم کو نظر آتش کیا، تو اس نے کہا جی یہ بھی طالبان کا کوئی ساتھی ہے، ان کی انفارمیشن پہ داد دینی چاہیے وزیر داخلہ کی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ بیان چھپا بھی کہ جناب یہ بھی طالبان کا ساتھی ہے۔ تو کس طرح ہم بائفرکیٹ کریں، کس طرح اس کو ڈیفرینشیٹ کریں کہ ہو واز رائٹ اینڈ ہو واز رانگ؟ دیکھیں جی، آپ کو یہ پوری قوم بھگت رہی ہے، دونوں پالیسیوں کو پوری قوم بھگت رہی ہے۔ جو 79-89 کی جو وقفہ تھا، جو جس کے بیچ میں سوویت یونین کو وہاں سے نکالا گیا، آپ یہ نہ بھولیں کہ پاکستان اسی عرصے کے بیچ میں نیوکلیئر بن چکا تھا۔ ایک تھوڑا پازیٹیو سائیڈ آپ اس کی بھی آپ لیجیے گا۔ یہی نہیں ہوا کہ وہاں سے سوویٹس کو ایک وہاں سے نکلنا پڑا، اور 2 سال کے بعد سوویت یونین ختم ہو کے رشیا رہ گیا، لیکن اس دوران میں پاکستان ہیڈ آلریڈی بیکم نیوکلیئر، جس سے کہ آپ کا جو بیلنس آف پاور ہے اس ریجن کے بیچ میں وہ ایک اچھا وہ تو میں بھٹو صاحب کے دور سے شروع ہو چکا تھا۔ نہیں آپ میری بات اور بات مجھے اگر آپ صرف اتنا ہی کہنا دیں تو اتنا کافی ہے، مطلب کس نے کیا 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 نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ 79 اور 89 کے درمیان یہ کام بھی ہوا، اور اس کے ساتھ پاکستان نیوکلیئر بن چکا تھا۔ امریکنز کے لیے چوائس تھی کہ آیا وہ پاکستان کو نیوکلیئر بننے دے کہ نہ بننے دیں۔ ان کو خیال تھا کہ یہ پاکستان نیوکلیئر نہیں بن سکتا، ان کے پاس اہلیت نہیں ہے۔ ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھٹو صاحب کے وقتوں میں 3rd ریئیکٹر جو ایک نیوکلیئر ریئیکٹر لینا تھا فرانس سے، فرانس جیسے ملک نے اس جو تصفیہ ہوا تھا بٹوین دا 2 کنٹریز، اس کو اس نے کینسل کر دیا تھا امریکن کے پریشر کے نیچے۔ ہم اتنی بڑی ہسٹری میں نہ جائیں ورنہ ہم موضوع سے اب دور ہٹ جائیں۔ سو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو، جس کی وجہ سے کہ وہ جو خطرات ہمیشہ رہتے تھے ہندوستان کی طرف، جنہوں نے کہ 1974 میں ایکسپلوژن کر لیا تھا ہندوستان نے، ہم نے تو 76 کے بیچ میں کام شروع کیا۔ تو 79 اور 89 کا جو پیریڈ ہے یہ گولڈن پیریڈ تھا، اس کے بیچ میں یہی نہیں ہوا کہ آپ نے سوویت یونین کو ختم کر دیا، آپ نے بلکہ اس میں کوئی شک نہیں، امریکنز کی پازیٹیو اس کے بیچ میں مدد تھی چیز کے بیچ میں، لیکن یہ جو کہا ہے نا سینیٹر ہارون نے، یہ بہت ایک اچھی بات کی ہے۔ شروع میں جب جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت نہیں امریکن کا پیسہ، 2 سال کا جو بھی ہے مرسا، اس وقت پیسہ نہیں آیا، پیسہ بعد میں آیا ہے جو انہوں نے دیا ہے، جو کہ پھر اس کے بعد پھر اس کو اور ملٹیپلائی کیا جب کہ انہوں نے مجاہدین نے کہا جی کہ ہمیں ان کی گن شپ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اس کے اندر تو اس کو علاج کیا جائے، پھر اسٹنگر مسائل دی گئی، حالانکہ امریکن باپ کو بھی اسٹنگر مسائل نہیں دیتے تھے۔
کیونکہ اس جنگ کو ختم کرنا تھا. ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ سوویٹس کو ختم کیا جائے تاکہ ان کی ہیجمنی جو اس کے بعد دے شوڈ بیکم سپر پاور, جو کہ وہ آج ہیں. اچھا میجر جنرل صاحب, یہاں میں خورشید محمود قصوری صاحب سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو اتنا اسٹرینتھ ہے, پاکستان ایک ایٹامک پاور, بار بار جب میں نے ان سے کوشچن کیا تو انہوں نے بڑے غصے سے پھر اینڈ پہ مجھے یہ جواب دیا کہ یہ جو ایٹم بم ہے نا, یہ انڈینز کے لیے, امریکنز کے لیے نہیں ہے. ہمارے تمام حکمرانوں کا جو ہمیں پوائنٹ آف ویو نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی تیاری ہے وہ انڈیا کے لیے تو ہو سکتی ہے, امریکنز کے خلاف نہیں ہو سکتی, رشیا کے خلاف ہو سکتی ہے, امریکنز کے خلاف نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ کیا سمجھی جائے کہ جو امریکہ ہے وہ ہمارے حکمرانوں کو پال رہا ہے, ڈالر دے رہا ہے, اس لیے یہ اس کی طرف تو دیکھ ہی نہیں سکتے. دیکھیے ہمارا جو یہاں پر جو مسئلہ ہے میجر, ہمارا مسئلہ جو ہمارا جو تھریٹ ہے, جو ہمارا جو ایک تھریٹ ہے, جو کس سے تھریٹ ہے, ہمیں تھریٹ کوئی سوویت یونین سے نہیں ہے, ہمیں تھریٹ کوئی اور کسی نیبرنگ کنٹری سے نہیں. ہمارا تھریٹ جو ہے وہ ہے ہی ہندوستان کی طرف سے. ہمارا جتنا فورسز گول ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ایک فیصلہ کیا گیا. امریکنز کی طرف سے کوئی تھریٹ نہیں ہے. نہیں, there is no threat. ہمارے یہاں ڈرون حملے ہمیں کوئی تھریٹ کام کر رہے ہیں, پیمنٹ آ کے یہاں لوگوں کو مارے, ہمیں امریکنز کی طرف سے کوئی تھریٹ نہیں. 400 لوگ آ کے یہاں دہشت گردی کریں, بات کرنے دیں گے تو پھر میں آپ کو جواب دے سکوں گا نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو تھریٹ ہے یہ ان کا تھریٹ اور طرح کا تھریٹ ہے, یہ ان کے آپریٹ کرتے ہیں. CIA is a positive threat, Pentagon is a positive threat, both work independently, اور لیکن کام ایک کامن مشن کے لیے کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے نیچے نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے. یہ ان کی ایک جیسا یہاں ایک چھوٹا سا بریک دوبارہ لے لیں ناظرین, وقت ہے پھر ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں آپ کے ساتھ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.